إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نون والقلم وما يسطرون. نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھتے ہیں فرشتے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور بے شک آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک آپ تو خلق عظیم کے پر فائز ہیں. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کی جائیں گی. ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو سنیں اور اس کے بعد اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کریں، وہ صفات پیدا کریں تاکہ ہمارے اندر بھی اللہ ذوالجلال ہم سے بھی محبت کرنے والے بن جائیں. اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات، اعزازات، امتیازات اور اعلیٰ صفات سے نوازا ہے. ان عالی صفات میں آپ کی ایک عظیم صفت خلق عظیم ہے. آپ کے عمدہ اخلاق، عالی شان عادات، شاندار رویے، ہر فرد کے ساتھ بہترین برتاؤ اور نیک تعریف اور نیک فطرت کی تعریف خود اللہ ذوالجلال نے کی ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے اندر زبردست مغناطیسی تاثیر تھی. جو شخص بھی ایک مرتبہ آپ کے قریب ہوا وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. اسلام قبول نہ بھی کرتا پھر بھی آپ کے اخلاق کا گرویدہ ہو جاتا. حتیٰ کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کیا کرتے تھے. میرے بھائیو دوستو، میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہشام بن عامر نے پوچھا تھا، اماں جان مجھے بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو اماں جان فرمانے لگی، کیا تو نے الیس تقرأ القرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگا جی پڑھا ہے. فرمایا کان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کل قرآن. فرمایا کان القرآن، آپ کے اخلاق قرآن کی چلتی پھرتی تصویر تھے. جو قرآن میں وحی آپ نے کی، اللہ ذوالجلال نے آپ کو کی، آپ نے اس پر عمل کر کے دکھلایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال سے بہترین اخلاق کے بارے میں بھی دعا کیا کرتے تھے. میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی اللہ ذوالجلال سے یہ دعا کرنی چاہیے. آپ فرماتے تھے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اے رب کریم، مجھے عمدہ اخلاق اور عادات کی طرف میری رہنمائی فرما، اس لیے کہ بلا شبہ ان کی توفیق تجھی سے ہی مل سکتی ہے، اور برے اخلاق مجھ سے دور فرما دے، کیونکہ تو ہی برے اخلاق کو مجھ سے پھیر سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ اپنے اخلاق، اپنے اطوار، اپنے اعمال، اپنے کردار کو مزین کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی پہلی کتابوں میں بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا گیا، فرمانے لگے تورات میں بھی آپ کے اخلاق کا ذکر ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے آپ عرب کے لوگوں کے لیے قلعہ ہوں گے. آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں. نیز آپ کی یہ بھی صفات تورات میں ذکر ہے، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق. آپ بد اخلاق نہیں ہیں اور نہ ہی سخت مزاج ہیں. آج ہماری تو حالت یہ ہے کہ معمولی بات پر گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں. مزاج میں اتنی سختی کہ باہر بڑے پیار اور محبت کے ساتھ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں طبیعت میں سختی آ جاتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی گالی کا جواب گالی کے ساتھ دیتے بلکہ معاف کر دیتے. سخت مزاج بھی نہیں تھے، اور فرمایا نہ ہی بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرتے، برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیتے، بلکہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے ہیں. پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشان ہوئے، گھر آئے، میری اور آپ کی اماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہا زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی. خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو انہوں نے کیسے تسلی دی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر وہ صفات ہیں. جس بندے کے اندر یہ صفات ہوں اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، سچ بولنے والے،
لوگوں کے بوجھ برداشت کرنے والے، صحیح دامن لوگوں کو کما کر کھلانے والے، مہمان نواز اور حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے ما جربنا کا الا صدقا، آپ نے تو ہمیشہ سچ ہی بولا ہے۔ یہ ان کی گواہی تھی جو قبیلے والے اور شہر والے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص 10 سال تک جنہوں نے آپ کی خدمت کی، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ کوئی نرم ریشم بھی نہیں چھوا، اور آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والی خوشبو سے بہترین خوشبو میں نے سونگھی ہی نہیں۔ فرماتے ہیں 10 سال تک میں نے آپ کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی نہیں جھڑکا، کوئی کام کیا تو یہ نہیں کہا تو نے یہ کیوں کیا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ خادم کہہ رہا ہے۔ آج ہمارے خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، متاحتوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ذرا سی بات پر ایسے سمجھتے ہیں گویا یہ ہمارے زر خرید غلام ہیں۔ اور پھر آپ کی بیوی، آپ کی ازواج مطہرات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا احسن خلقا من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق کسی کے نہیں دیکھے۔ بیوی کی گواہی بڑی گواہی ہوتی ہے کیونکہ وہ انسان کو جانتی ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ باہر بڑا اخلاق، بڑا لوگوں کے ساتھ پیار، اور گھر میں ہماری حالت بہت بری ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اگر میں اور آپ اس معیار میں اپنے آپ کو تولنا چاہیں تو دیکھیں کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو، آپ کے اعلی اخلاق کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، آپ سے جب بھی کوئی سوال کیا گیا آپ نے کبھی بھی نہ نہیں کی، جو بھی آپ کے پاس ہوتا فوراً دے دیا کرتے تھے، اور آپ کی عادت تھی اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو خاموش ہو جاتے، جھڑکتے نہیں تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ سید البشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے۔ اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی آپ کے اندر منکسر مزاجی تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی۔ آپ ایک دن تشریف فرما ہیں، جبریل آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان سے ایک فرشتہ جبریل نے دیکھا، فرمانے لگے اللہ کے حبیب یہ پہلی مرتبہ فرشتہ زمین پر آیا ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا کہ بندہ نبی بننا چاہتے ہیں۔ جبریل کی طرف دیکھا، کہنے لگے تواضع لربک، اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجئے۔ فرمایا میں اللہ کا بندہ نبی ہونا پسند کرتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا، یا اللہ جب تک مجھے زندہ رکھنا مسکین ہی زندہ رکھنا، اور جب مجھے موت دینا تو مسکینی کی حالت میں موت دینا، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا۔ آج ہمارے تعلقات مالداروں کے ساتھ ہیں جن کے پاس پیسے ہوں، غریبوں کو کچھ پسند ہی نہیں کرتے،
کچھ غریبوں کے پاس بیٹھتے ہی نہیں۔ اماں جی نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ یہ دعا کثرت سے کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ غریب لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کا تو حساب ہی کوئی نہیں، حساب والی چیز ہی کوئی نہیں۔ آپ کمزوروں کے پاس بیٹھتے، ملاقات کرتے، ان کی عیادت کرتے، بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تو ان کے السلام علیکم کہتے۔ آج لوگ بچوں کو سلام کہنا ہو جی میں تو بڑا ہوں، یہ بچوں، اللہ کے حبیب بچوں کے پاس گزرتے انہیں سلام کہتے، ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک عورت دیوانی تھی، اس کا دماغی توازن خراب تھا، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ آپ میری بات سنیے۔ آپ نے فرمایا جہاں چاہو میں تیری بات سنوں گا۔ آپ نے اس کے پاس بیٹھ کے اس کی بات سنی اور جو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کروا دیا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے، کسی کو عہدہ مل جائے، کسی کو کرسی مل جائے تو جناب صاحب کو ملنا ہی مشکل ہوتا ہے، گھنٹوں انتظار ہوتا ہے، دنوں انتظار ہوتا ہے، موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام بھی کرتے، بکریوں کا دودھ بھی خود دھو لیتے، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہوں۔ آج اگر کسی دفتر میں کسی جگہ جاؤ تو اسکول ٹیچر ہی مان نہیں ہے، جب تک بچہ کھڑا نہ ہو سزا دینی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معاذ اللہ کی رحمت سے نرم دل ہیں، اگر آپ تند مزاج ہوتے، سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس کبھی نہ بیٹھتے۔ فرمایا انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، انہیں اپنے مشوروں میں شامل کیجئے۔ دیہاتی آیا مسجد میں، آ کر مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، فرمایا لا تضرموہ، کچھ نہ کہو۔ جب اس نے پیشاب سے فارغ ہو گیا، اسے پاس بلایا، پیار سے کہا بھائی یہ مسجدیں گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر کے لیے ہوتی۔ فرمایا پانی کا ایک ڈول لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس طرح قالین اور پکی مسجد نہیں تھی، ریت کا فرش تھا، کچی مسجد۔ فرمایا پانی کا ڈول بہا دو، گندگی نیچے چلی جائے گی۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے، اگر کسی سے کوئی مسجد میں غلطی ہو جائے سارے ساتھی شروع ہو جاتے ہیں تو اور وہ کہتا ہے مولوی صاحب، حاجی صاحب آج کے بعد میں مسجد میں نہیں آؤں گا، غلطی سے آ گیا۔ یہ ہمارا اخلاق۔ حالانکہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اس کو پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ ایک بندہ سمجھائے، سب کے سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی بردبار تھے، معاف کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک بدوی عرابی آیا، اس نے آپ کی چادر پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، آپ کے جسم گردن پر نشان پڑ گئے، کہنے لگا یا محمد مرلی من مال الذی عندک، جو مال اللہ کا تم آپ کے پاس ہے مجھے بھی دے دیجئے۔ آپ ہنس پڑے اور اسے مال دے دی۔ یہ رسول اللہ کا اخلاق تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی نقصان ہو جاتا تو گھر والے جھڑکتے، آپ فرماتے نہ اسے مت جھڑکو،
جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اماں جی فرماتی ہیں ایک مرتبہ یہودی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم۔ میں نے سن لیا، السلام علیکم کا معنی ہے آپ پر موت وارد ہو۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا علیکم السلام واللعن، موت تم پر ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چلے گئے فرمایا محلا یا عائشہ فإن اللہ يحب الرفق فی الامر کلہ، عائشہ نرمی اختیار کرو کیونکہ اللہ ذوالجلال ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو بد دعا دی؟ آپ نے فرمایا تو میں نے لٹا دی، وعلیکم کہہ دیا، بس اتنا ہی کافی تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اگر کوئی بندہ کسی کو ذرا سخت الفاظ کہے تو وہ کہتا ہے اب اس یہ زندہ کیوں ہے، وہ 20 گالیاں آگے نکالے گا، 40 مرتبہ اس پر لعنت کرے گا۔ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ اتنا عظیم تھا کہ گھر والوں کے ساتھ بھی آپ کا اچھا سلوک تھا۔ اور اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کان فی مہن اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ قام الی الصلاۃ، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے، اظہار محبت کرتے، ان کے حقوق کا بڑا خیال رکھتے۔ اماں جان فرماتی ہیں گھر والوں کی خدمت کرتے، مگر جب نماز کا ٹائم ہو جاتا تو آپ فوراً مسجد میں چلے جاتے۔ اسی طرح فرماتی ہیں آپ اپنا پھٹا ہوا کپڑا سی لیتے، جوتے کو پیبند لگا لیتے، اور ہر وہ کام کرتے تھے جو تم لوگ گھروں میں کرتے ہو۔ اسی طرح میں نے جیسے عرض کیا اپنے خادموں کے ساتھ آپ کا بہت ہی اچھا سلوک تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت ہی پیار محبت کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کے طور پر یا ذوالعذنین، اے 2 کانوں والا کہہ کر پکارا کرتے۔ کان تو ہر بندے کے ہی ہے نا۔ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ بڑی شفقت کرتے۔ بچے آتے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے، اور انس فرماتے ہیں ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں پر شفقت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے نواسے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے انہیں بوسہ دیا۔ عرب کا ایک مشہور سردار اقرا بن حابس بھی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادائیگی حقوق میں بھی آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص سے آپ نے اونٹ قرضے پہ لیا، ابھی وقت تھی، مہلت باقی تھی، وہ آ گیا اور سختی سے کہا کہ مجھے میرا اونٹ واپس کرو۔ صحابہ نے برا محسوس کیا، فرمایا رہنے دو کیونکہ اس کا حق بنتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جس طرح اس کا اونٹ تھا اسی طرح اس کو اونٹ واپس لوٹا دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح کا تو نہیں، اس سے اچھا اونٹ ہے۔ فرمایا اچھا ہی دے دو۔ اگر کسی سے قرضہ لو تو وقت پر قرضہ دو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کسی سے قرضہ لیا تو بہت سارے لوگ، میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے قرضہ لے لو پھر دینا نہیں ہے، روز ٹال مٹول کرنی، آج ملے گا کل ملے گا، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ فوت بھی ہو جاتے ہیں، قرضہ ان پہ سخت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے لیکن قرض معاف نہیں کرتا۔ ایک صحابی، آپ کی عادت تھی جنازہ آتا
تو پوچھتے اس پر قرضہ ہے؟ اگر تو قرضہ ہوتا فرماتے پڑھ لو اس کا جنازہ خود ہی. اور اگر کوئی کہتا کہ یا رسول اللہ اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے تو پھر آپ جنازہ پڑھا دیتے. ایک صحابی کا جنازہ آیا، پوچھا اس پہ قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہے تھوڑا سا. ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ اتاروں گا. وہ کہتے ہیں جب بھی آپ مجھے ملتے آپ مجھے پوچھتے کہ تو نے اس کا قرضہ اتارا ہے، تو میں نے جب کہہ دیا ایک دن کہ اللہ کے حبیب میں نے اتار دیا ہے، فرمایا اب اس کے جسم کو قبر میں آرام ملا ہے. اور لوگ قرضہ لے لیتے ہیں پھر دینے کا نام نہیں لیتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ لیتے، قرضہ بھی وقت پہ واپس کرتے اور پھر دعا بھی کرتے. صحابی نے عبداللہ ابن ربیعہ کہتے ہیں مجھ سے آپ نے 40,000 قرضہ لیا، جب مال آیا تو ادا کیا اور مجھے دعا بھی دی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تیرے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سارے اخلاق عالیہ ہیں. اللہ ذوالجلال ہمیں آپ کے اخلاق عالیہ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خوش طبی بھی فرمایا کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت انسان کے ماتھے پر سلوٹیں ہی ہوں، غصہ ہی چڑھا ہوا ہو. آپ خوش طبی بھی فرماتے لیکن اس میں بھی سچ ہوتا تھا، جھوٹ نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست تھے، دیہاتی آدمی، ان کا نام ظاہر تھا، چھوٹا قد تھا، زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے. وہ آپ کے پاس جب آتے تو دیہات سے کچھ ہدیہ کچھ سامان لے کر آتے، آپ بھی انہیں واپسی پر کچھ سامان اور کچھ ہدیہ دیا کرتے تھے. ایک دن وہ بازار میں سودا بیچ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور انہیں پکڑ لیا. انہوں نے نہیں دیکھا، کہنے لگے مجھے چھوڑ دو. جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کا جسم آپ کی سینہ مبارک کے ساتھ لگ رہا تھا. اب انہوں نے چھڑانے کی کوشش نہیں کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آپ نے بھی مذاق، من یشتری العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے کس نے خریدنا ہے، میں تو بڑا ہی سستا ہوں. فرمایا نہیں لیکن عند اللہ لست بکاسد، اللہ کے ہاں تم سستے نہیں ہو، اللہ کے ہاں تم بہت ہی مہنگے ہو، بڑے غالی ہو. ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ مجھے اونٹنی چاہیے. فرمایا نہیں میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. کہنے لگی میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا اونٹ کو بھی اونٹنی ہی جنم دیتی ہے. تو آپ میں مزاح بھی تھا. اسی طرح میرے بھائیو دوستو، اخلاق انسان کا بہت اعلیٰ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان یوم القیامت الخلق الحسن. فرمایا قیامت کے دن میزان پر سب سے بھاری چیز اعلی اخلاق ہوں گے. اور فرمایا آپ نے فرمایا بہت سارے لوگ جنت میں اپنے اللہ کے خوف اور تقوی اور اعلی اخلاق کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، اور بہت سارے لوگ جہنم میں اپنے منہ اور اپنی شرمگاہ کی وجہ سے داخل ہوں گے. منہ کے اعمال، کسی کو برا بلا کہنا، جھوٹ بولنا، چغلی، غیبت، دیگر برے اعمال، اور اسی طرح شرمگاہ کے برے اعمال. اور آپ نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا.
وخیارکم خیارکم لنسائہم، فرمایا سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کی زبان اچھی ہو، جن کا کردار اچھا ہو، جن کے اعمال اچھے ہوں۔ اور فرمایا بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے عورتوں کے ساتھ اچھے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ سنیے میری اور آپ کی اماں جان فرماتی ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن الخلقہ درجۃ الصائم القائم، فرمایا ایک مومن بہترین اخلاق، اعمال، کردار کے ساتھ وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھنے والا اور ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھنے والا کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، فرمایا میں جنت کے اطراف میں، اب سنیے گارنٹی دی جا رہی ہے۔ کون گارنٹی دے رہا ہے؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کو ایک محل کی جنت کے اطراف میں، فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہے مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے جھگڑنا نہیں، حق چھوڑ دیتا ہے، فرمایا میں اسے جنت کے اطراف میں ایک مکان محل لے کر دوں گا۔ فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَادِحًا، اور جنت کے درمیان ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو جھوٹ نہ بولے، خواہ مذاق کے طور پر کیوں نہ ہو، مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے۔ فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لمن حسن خلقہ، اور جنت کے بلند ترین مقام پر ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار اچھا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جس طرح تو نے میری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا، اللہ میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے اخلاق کو بھی بہتر بنائے، اور اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بہترین نمونہ کتاب اللہ کی کتاب کا ہے۔ قرآن کریم پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیے، آپ کی سیرت پڑھیے، انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں، اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر بنائے اور ہمارے اخلاق کو بہتر بنا کر ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ رب کریم غفور الرحیم، اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے عزیز احمد ناصر کے سسر بیمار ہیں، آئی سی یو میں ہیں، دعا فرمائیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ اور ہمارے ایک شیخ حمید اللہ صاحب کے 2 بچے بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ذوالجلال انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت سلامتی عطا فرما، ایمان عطا فرما، ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔